یہ اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہوں کے فیصلے قلم سے نہیں زبان سے لکھے جاتے تھے اور ایک لفظ کسی کی زندگی بدل دیتا تھا۔ دور تک پھیلا ہوا ایک ملک تھا، سلطنت نوریہ۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا شہنشاہ فرحان بن یعقوب۔ نام لیا جاتا تو لوگ سر جھکا لیتے، انصاف کا ذکر ہوتا تو فرحان کا نام زبان پر آتا۔ فرحان بچپن سے الگ تھا۔ جب شہزادے کھیلتے تھے وہ استادوں سے سوال کرتا، اگر بادشاہ ظالم ہو تو کیا وہ بھی اللہ کو جواب دے گا؟ استاد چپ ہو جاتے۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلا حکم دیا، میرے دربار کے دروازے کمزور کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ میرے دربار کے دروازے کمزور کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ عوام نے اسے رحمت والا بادشاہ کہا، لیکن وقت اچھوں کو بھی آزماتا ہے۔ ہر طرف سے تعریفیں آنے لگیں، شاعر قصیدے پڑھتے، درباری سر جھکاتے۔ دھیرے دھیرے فرحان کے دل میں یہ خیال اترنے لگا، میں سب سے بہتر ہوں۔ وہ ظلم نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ سب کچھ دیکھتا بھی نہیں تھا۔ محل اونچا تھا اور جھونپڑیاں اس اونچائی سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن دربار کے بعد وزیر اعظم نے کہا، جہاں پناہ، کیا آپ نے کبھی اپنی ریاست کو بنا پہرے داروں کے دیکھا ہے؟ فرحان ہنس پڑا، میری سلطنت میں ڈرنے جیسا کیا ہے؟ وزیر نے صرف اتنا کہا، کبھی تاج اتار کر دیکھیے گا۔ یہ جملہ رات تک فرحان کے دل میں چبھتا رہا۔ آدھی رات فرحان نے تاج اتارا، شیشے میں خود کو دیکھا۔ آج وہ بادشاہ نہیں، صرف ایک انسان تھا، سادہ کپڑے پہنے اور اکیلا شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ چمکدار بازاروں سے نکل کر وہ ایک ایسی گلی میں پہنچا جہاں روشنی نہیں، بس سناٹا تھا۔ وہاں ایک جھونپڑی کے سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سامنے ایک ٹوٹی ہوئی مٹی کی تھالی تھی جس میں سوکھی روٹی کا آخری ٹکڑا تھا۔ فرحان رک گیا اور بولا، اماں، تم اس ٹوٹی تھالی میں کیوں کھاتی ہو؟ بوڑھی عورت نے سر اٹھایا، آنکھوں میں تھکان تھی لیکن عزت بھی۔ بولی، بیٹا، جب پیٹ خالی ہو تو تھالی صحیح ہو یا ٹوٹی فرق نہیں پڑتا۔ فرحان نے ہمت کی اور کہا، تمہارے بادشاہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عورت نے گہری سانس لی اور کہا، بادشاہ برا نہیں بیٹا، بس بہت اونچا بیٹھتا ہے، اوپر سے نیچے کی بھوک نظر نہیں آتی۔ یہ الفاظ فرحان کے سینے میں آگ بن کر جل اٹھے۔ وہ محل لوٹا لیکن تاج بھاری لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا نماز گاہ میں گیا، سجدے میں گر پڑا اور کہا، اے اللہ، اگر میری بادشاہت کسی ماں کی بھوک بن گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ ایک بادشاہ اس رات صرف ایک بندہ تھا۔ صبح دربار سجا لیکن فرحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ فرحان نے کہا، آج سے میں حکم نہیں ذمہ داری دوں گا۔ اس نے اعلان کیا، ہر گلی میں کھانے کا انتظام، ہر بھوکے کا حساب، ہر ظالم افسر کی سزا۔ سب سے پہلے اس بوڑھی عورت کو بلایا گیا، اس کے ہاتھ میں نئی تھالی دی گئی اور فرحان نے کہا، مجھے یہ ٹوٹی تھالی دے دو۔ اس دن کے بعد وہ ٹوٹی تھالی محل میں رکھی گئی، تاج کے پاس، تاکہ بادشاہ ہر روز دیکھ سکے کہ اگر وہ بھوک بھول گیا ہے تو تاج کا کوئی مطلب نہیں۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، جو بادشاہ ٹوٹی تھالی سے سبق سیکھ لے وہی اصلی شہنشاہ ہوتا ہے۔
یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، ہر اس انسان کی ہے جس کے ہاتھ میں ذرا سی بھی طاقت ہے، طاقت کرسی کی ہو یا علم کی، پیسے کی ہو یا عہدے کی، ہر طاقت ایک امتحان ہے۔ شہنشاہ فرحان ظالم نہیں تھا، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی نہ دیکھنا بھی ظلم بن جاتا ہے۔ ٹوٹی تھالی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بھوک انصاف سے پہلے آتی ہے، اور بھوکے کو نصیحت نہیں، روٹی چاہیے۔ جو حکم اوپر سے آتا ہے لیکن نیچے تک نہیں پہنچتا، وہ حکم نہیں، صرف آواز ہوتا ہے۔ اصلی بادشاہت سونے کے تاج میں نہیں، اس دل میں ہوتی ہے جو غریب کی تھر تھراہٹ محسوس کر سکے، جو شخص یہ سمجھ لے کہ اس کی تعریفیں کبھی کبھی حقیقت پر پردہ ڈال دیتی ہیں، وہی انصاف کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ عورت کی ایک آہ، ایک ماں کی خاموشی، ایک بچے کی بھوک، یہ سب اللہ کے دربار میں تاج سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ جب فرحان نے تاج اتار کر سجدہ کیا، تب جا کر وہ بادشاہ بنا، کیونکہ جو جھکنا سیکھ لے وہی اٹھائے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ ہر انسان کو کبھی کبھی اپنی زندگی میں اس ٹوٹی تھالی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے آئینہ دکھا دے۔ اگر تمہارے پاس زیادہ ہے اور سامنے والا خالی ہاتھ ہے، تو سمجھ لو اللہ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، جو طاقت کو امانت سمجھ لے وہ کبھی ظالم نہیں بنتا۔ جو بھوکے کی طرف دیکھ لے وہی اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اور جو آج کسی کی بھوک مٹا دے، کل اس کی اپنی ضرورت غیب سے پوری کر دی جاتی ہے۔ تاج اتر سکتا ہے، سلطنت مٹ سکتی ہے، لیکن وہ دعا جو ٹوٹے دلوں سے نکلتی ہے قیامت تک زندہ رہتی ہے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔